جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اور تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اتنی محبت دے کہ تم کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ ہے وقت۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ زندگی میں جب کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے تو سب سے پہلے وہ تسلیم کرتا ہے اپنے ضمیر کی ہار، اپنے انا کی ہار اور اپنی خودی کی ہار۔ اور جب کوئی انسان اپنی غلطی مان کر کسی سے معذرت کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے کرے تو اس کے راستے میں نہیں آتے۔ دل بڑا کیجئے، کوئی اپنی غلطی مان رہا ہے تو اسے معاف کر دیجئے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ تگڑی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے۔ دفن کرنے کے لیے اس خیال سے چھٹکارا حاصل کرے کہ آپ کے دکھ اور تکلیف کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ اس خیال سے جان چھڑائے کہ کوئی آپ کی زندگی کو معنی دے سکتا ہے۔ قبول کرے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہ آپ اکیلے ہی مریں گے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ بھوک و افلاس کے خاتمے کا حل کسی بھوکے کے لیے ایک دن کی روٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کو خیرات دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مستقل، یقینی اور پائیدار حل ایک عاجلانہ معاشی نظام ہے کہ جس میں ہر شخص کو اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے باعزت روزگار حاصل ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کرے، اپنی اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے اور فرعون نہ بنے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹاس اور چہرے کی مسکراہٹ کوئی اخلاق نہیں، بلکہ اسے فن کہتے ہیں۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے، سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، چپ رہنے کی عادت ڈالو، اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ بہت بد نصیب ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم رہے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ایک عظیم مقدر لکھتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فدور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے کسی اور کے لیے سکھ کی دعا مانگتا ہے تو دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ اور یقین کرے اللہ پاک وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھے تو اپنے دل میں جھانکے، اگر وہاں اللہ موجود ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔